اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ برج قوس والوں کی مالی حوالے سے پریشانیاں اس اشرے میں بھی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس اشرے کے دوران بھی مالی معاملات کو لے کر خاصے پریشان نظر آتے ہیں، کسی سے قرضہ لینے کے حوالے سے کوششیں کرتے بھی ہیں تو ان کے بھی خاطر خواہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ روزگار کے حصول کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، آپ کا سلسلہ روزگار بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جس تنخواہ کی، جس پوزیشن کی آپ خواہش رکھتے ہیں وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اوورال اس اشرے کے دوران برج قوس والوں کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا، لیکن وہ لوگ جو طوالت بیماری کا شکار ہیں، مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ اس اشرے کے درمیانی ایام میں ان کی صحت میں مثبت تبدیلی تو رونما ہوگی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان دنوں میں جو ہے وہ بد پرہیزی شروع کر دیں، کیونکہ آپ کی گئی بد پرہیزی اور ادویات کے حوالے سے برتی گئی لاپرواہی آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان معاملات میں کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، اس اشرے کا وقت ان کا ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت تبدیلیاں اور مثبت چیزوں کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس لیے آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ فی الوقت بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوئی بھی کوشش نہ کریں اور کسی بھی شخص کو کوئی رقم، کوئی پیسہ وغیرہ مت دیں۔ برج اقرب والوں کی اولاد سے وابستہ توقعات اس اشرے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش اللہ کے حکم سے ان دنوں میں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ موجودہ واقعی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اولاد کے معاملات کے حوالے سے کوئی اچھی اور بہتر خوشخبری سننے میں ملے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کی قیمتی اشیاء کی خریداری کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو روحانی حوالے سے پریشان ہیں اور مسائل کا شکار ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس اشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور تعلیمی معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند بھی نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے دوران آپ اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے ساتھ اور والدین کے ساتھ اپنا وقت بھی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کا وقت ان کے لیے کچھ پریشانی اور مشکلات کی نشاندہی کرے گا۔ اس اشرے کے آخری ایام میں کچھ مثبت تبدیلیاں تو دیکھنے میں آئیں گی، لیکن اوورال کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کاروبار میں بڑی تبدیلی کی توقع کی جا سکے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے حوالے سے بھی اتنا کوئی مناسب وقت نہیں ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا ودود ہو، یا واسع ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 15 اور 20 جنوری کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔